بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ان سائٹ پریپریشنس میں ویلکم۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے ہسٹری اینڈ پاکستان افیئرس کی سیریز سٹارٹ کی تھی، تو آج جو ہم نے اس میں اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے سید ڈائنیسٹی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم دہلی سلطنت کی پریویس ڈائنیسٹی کو اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تو سید ڈائنیسٹی جو ہے اس کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1414 سے 1451 تک ہے، اور اس کی اگر سٹارٹ کریں تو ایٹ دا فال آف تغلق ڈائنیسٹی، تغلق ڈائنیسٹی کا جب اختتام ہونے لگا، ترکش کنکورر تیمور لنگ انویڈڈ انڈیا اینڈ اپوائنٹڈ خضر خان ایز گورنر آف ملتان اینڈ لاہور، کہ تغلق ڈائنیسٹی کے اینڈ پر ایک ترکش ان کے ترکی کے کنکورر تھے تیمور لنگ، انہوں نے انڈیا کو انویڈ کیا اور اپنے ایک آدمی خضر خان کو ملتان اور لاہور کا گورنر بنایا، اور اس کے بعد اس نے دہلی کو کنٹرول کیا، تو دہلی بھی اسی کے اندر ہو گیا۔ اب خضر خان جو ہے اس نے سٹارٹ کی سید ڈائنیسٹی، کہ سید خاندان سے تھا، تو یہاں سے سید ڈائنیسٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی۔ اب خضر خان کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1414 سے 1421 تک ہے، آلموسٹ 7 ایئرس اس کا رولنگ پیریڈ ہے۔ یہ سید ڈائنیسٹی کے جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں۔ اب ان کے بعد 1421 میں جو ہے ان کے بیٹے مبارک شاہ جو ہیں وہ بادشاہ بنے، اور ان کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1421 سے 1434 تک ہے۔ یہ سن آف خضر خان کا بیٹا تھا، کلیم ٹو بی ڈیسینڈنٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ ان کے ہم ڈیسینڈنٹ ہیں۔ یہ ایک نوبل اینڈ کائنڈ مین تھا۔ بلڈ سٹی آف مبارک آباد کا اس نے شہر تعمیر کروایا۔ تو یہ اس کے مین پوائنٹس تھے خضر خان اور اس کے بیٹے مبارک شاہ کے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو وہ ہے محمد شاہ کا رولنگ پیریڈ جو ہے وہ 1434 سے 1444 تک ہے۔ نیفیو آف خضر خان کا یہ بھتیجا تھا، اور ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی کہ اس کی ویک ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز تھیں۔ ڈس آرڈر اینڈ مس مینجمنٹ پریویلڈ، یعنی کہ اس کے دور میں جو اس کی سلطنت تھی وہ ایک تذبذب کا شکار رہی، مس مینجمنٹ کا جو ہے وہ شکار بنی رہی۔ بہلول لودھی ٹرائی ٹو کیپچر دہلی اینڈ فیل، بہلول لودھی جو تھا وہ بھی ایک ملتان کا گورنر تھا، تو اس نے دہلی کو کیپچر کرنا چاہا محمد شاہ کے دور میں، لیکن وہ ناکام ہوا۔ اس کے بعد 1444 میں عالم شاہ آیا۔ عالم شاہ جو ہے ہی یوز ٹو لیو ان بدون، اس نے بدون میں رہنا جو ہے وہ سٹارٹ کیا۔ ٹرانسفر کیپٹل دہلی ٹو بدون، یعنی کہ دہلی سے اس نے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ بدون کی طرف کیا۔ بہلول ٹیک ایڈوانٹیج اینڈ کیپچر دہلی ان 1451، تو بہلول نے جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی پر حملہ کیا اور اس کو کیپچر کر لیا۔ اب بہلول جو ہے وہ لودھی تھا، تو اس نے یہاں سے لودھی ڈائنیسٹی کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن قائم کی۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈائنیسٹی آ رہی ہے وہ ہے لودھی ڈائنیسٹی۔ تو سید ڈائنیسٹی کے جو مین پوائنٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اب 1451 میں لودھی ڈائنیسٹی کا راج جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1451 سے 1526 تک ہے۔ اب 26 میں وہ ہے، ہم کو پتہ ہے کہ بابر آئے گا، اور بابر جو ہے یہ جو ہے وہ مغل امپائر کی بنیاد رکھے گا۔ تو بہلول لودھی کا رولنگ پیریڈ 1451 سے 1489 تک ہے۔ فاؤنڈر آف لودھی ڈائنیسٹی، یعنی کہ لودھی ڈائنیسٹی کا یہ فاؤنڈر تھا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اونلی افغان ڈائنیسٹی ان دا دہلی سلطنت، یعنی کہ لودھی جو خاندان تھا یہ افغان قبیلہ تھا، افغانستان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو دہلی سلطنت میں جو افغان ڈائنیسٹی تھی وہ تھی لودھی ڈائنیسٹی۔ بہلول فادر واز پشتون فرام ملتان اینڈ سروڈ انڈر گورنر آف ملتان، یعنی کہ ملتان کے گورنر کے
آفیشل تھے یہ لوگ. اس کے بعد کریجس گریٹ ڈپلومیٹ اینڈ سکسیسفل جنرل بہلول جو تھا وہ ایک ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے اور ڈپلومیٹکلی ایک اچھا آدمی تھا, سکسیسفل جنرل تھا. ہی گیو جاگیرز ہائی آفیسز ٹو افغان نوبلز, یعنی کہ انہوں نے اپنے قبائل کو نوازنا جو ہے وہ اسٹارٹ کیا. یہ نیکسٹ شرکی ڈائناسٹی 1429 سے گویلار, جین پور اینڈ اتر پردیش, یعنی کہ ان ریاستوں کو اس نے اپنی سلطنت میں جو ہے وہ ضم کیا. تو یہ اس طریقے سے اس نے جو ہے مختلف علاقوں پر اپنی حکومت, اپنی سلطنت جو ہے وہ پھیلائی. اب اس کی جو وفات ہے وہ ہوئی 1489 میں. 1489 میں اس کی وفات کے بعد اس کا جو بیٹا ہے سکندر لودھی وہ بادشاہ بنے گا. سکندر لودھی کا جو رولنگ پیریڈ ہے وہ 1489 سے 1517 تک ہے. اس کا اصل نام جو ہے وہ نظام خان تھا. سیکنڈ سن آف بیلول, نوبلیسٹ اینڈ ایبلیسٹ رولر, یعنی کہ لودھی ڈائناسٹی میں جو سب سے موسٹ ایبل اور اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا وہ سکندر لودھی تھا. اور سروڈ ایز جنرل ایڈمنسٹریٹر اینڈ رولر, wanted ٹو ریسٹور پریسٹیج آف سلطان, یعنی کہ جو ان کی طاقت کھو گئی تھی پچھلی ڈائناسٹیز میں, تو اس نے اپنے سلطان کا جو بادشاہ کی جو طاقت ہے اس نے دوبارہ ریوائیو کرنا چاہا. ہی فریم لاز اینڈ رولز ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر, یعنی کہ اپنی سلطنت میں جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن قائم کرنے کے لیے اس نے ڈفرینٹ رولز بنائے. آرگنائزڈ ایسپائنیج سسٹم, خبر گیری کا نظام, جاسوسی کا نظام جو ہے اس نے قائم کیا. یہ ایبولشڈ آل دا ڈیوٹیز آن ٹریڈ گرین ایٹیسی, یعنی کہ جو ٹریڈ ہو رہی تھی ہندوستان میں اس وقت, تو ان پر جو ڈیوٹیز تھیں, جو کسٹمز تھے, وہ ان کو ختم کر دیا بالکل, تاکہ ایک ٹریڈ جو ہے وہ فری آف ٹیکسز ہو اور لوگ جو ہیں وہ اچھی ٹریڈ کر سکیں. اس کے بعد انکریج ایجوکیشن, بلڈ ماسک, ڈائیڈ ان 1517. تو اس نے ایجوکیشن کے سسٹم کو جو ہے وہ انکریج کیا. اس کے بعد مسجدیں وغیرہ بنائیں. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جی ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لودھی ڈائناسٹی کا جو ہے وہ لاسٹ رولر تھا, تو اس کو بابر نے آ کر ڈیفیٹ کیا. ابراہیم born in 1480 سن آف سکندر لودھی, سکندر لودھی کا یہ بیٹا تھا. تو اس کا رولنگ پیریڈ جو ہے وہ 1517 سے 1526 تک ہے. اسٹرکٹ ان رولز, اپنے جو ہے وہ رولز میں کافی سخت تھا, خلاف ورزی نہیں برتتا تھا. آئیڈیا آف ڈوول مونارکی, ڈوول مونارکی کا مطلب ہے کہ جو طاقت ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے, کہ قبائل کو ہر قبیلے کو الگ الگ جو ہے وہ مراد دے دی جائیں, لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. اس کے بعد 1526 دولت خان لودھی انوائٹڈ بابر ٹو اٹیک ابراہیم لودھی. پانی پت کی فرسٹ جو ہے وہ جنگ ہوئی. دولت خان لودھی جو ہے وہ اس نے ابراہیم لودھی کے خلاف بغاوت کی اور بابر کو انوائٹ کیا کہ وہ ابراہیم لودھی پر اٹیک کرے اور اپنی جو سلطنت ہے اس کو پھیلائے یہاں تک. تو لیکن فرسٹ جو تھی پانی پت کی جنگ, اس میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی 1526 میں, اور ابراہیم جو ہے وہ مارا گیا. اب یہ جنگ 21 اپریل 1526 کو ہوئی. فرسٹ پانی پت کی جنگ جو ہے یہ کہلاتی ہے. تو یہاں سے 1526 سے جب بابر یہاں آیا تو اس نے مغل ڈائناسٹی کی بنیاد رکھی. مغل امپائر بنا جو آلموسٹ 300+ ایئرز جس نے حکومت کی یہاں پر. تو اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.